چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں میلاد کے حوالے سے۔ بحمدِ تعالیٰ رب کائنات نے ہمیں ان لوگوں میں پیدا کیا، اس گھرانے میں پیدا کیا، اور ان بزرگوں کی شفقتوں میں، ان کے سائے میں اللہ نے ہمیں پروان چڑھایا کہ جو حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے میں کسی بھی شرط کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے ہیں، وہ غیر مشروط حضور کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ہم ان بڑوں کی شفقتوں میں رہے، ان گھرانوں میں پلے کہ جن کے ہاں بحمدہ تعالیٰ بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ میلاد کی بہاریں اپنا نور لٹا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم میلاد کے موقع پر خوشی اور فرحت کی کیفیت کو محسوس کرتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ ایمان کی اساس، ایمان کی بنیاد آقا علیہ السلام کا تعلق ہے، حضور کی محبت یہ ایمان کی اساس ہے۔ اور سامنے محتشم عرصہ دراز سے حضور علیہ السلام کے میلاد پر دلائل دیے جا رہے ہیں، کتابیں لکھی گئیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ دلائل کا سلسلہ کوئی آج شروع ہوا، ایک عرصہ سے ہم نے کئی کتابیں پڑھی، علماء کو سنا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس امت کی بد نصیبی ہے۔ سابقہ ادوار میں یعنی کم و بیش ایک صدی قبل اگر ہم دیکھیں تو کتابیں موجود ہیں میلاد کی، بڑے بڑے علماء نے میلاد کو موضوع بنا کر اس پر کتابیں لکھی، قرآن و حدیث سے بہت سے دلائل شواہد پیش کیے، آقا علیہ السلام کا میلاد نامہ لکھا، لیکن ان کا میلاد کے موضوع پر کتابیں لکھنا اس لیے نہیں تھا کہ اس دور میں کوئی میلاد کا منکر تھا، نہیں، میلاد کا انکار کائنات میں کبھی نہیں ہوا۔ وہ الگ بات ہے کہ باقاعدہ طور پر میلاد کی سیلیبریشن اور میلاد کا انعقاد اور اس دھوم دھام کے ساتھ میلاد کو منانے کا آغاز، باقاعدہ میلاد کو موضوع بنا کر، یہ کب سے ہوا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے، علماء یہاں پر موجود ہیں ماشاءاللہ، علاقے کے مجھ سے زیادہ صاحب مطالعہ ہیں، باعمل ہیں، اور حالات پر یہ بخوبی جو ہے وہ نظر رکھتے ہیں۔ ان کی موجودگی میں یہ جسارت کر رہا ہوں کہ میلاد پر کتابیں کئی سو سال پہلے سے لکھی جا رہی ہیں، لیکن موجودہ صدی کے حالات میں اور ان کے حالات میں فرق یہ تھا کہ اس دور میں میلاد کا منکر کوئی نہیں تھا۔ ان کے سامنے جب یہ باب کھلا تو انہوں نے اس کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہوئے اس پر کتابیں لکھیں، قلم اٹھایا اور بہت خوب لکھا حضور کے میلاد پر۔ لیکن بد نصیبی آج کے دور میں یہ ہے کہ ہمیں حضور کی امت میں ہوتے ہوئے اسی امت کے ایک طبقے کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ حضور کے میلاد کی نہ صرف ایک حقیقت ہے بلکہ حضور کا میلاد کس قدر اہمیت کا حامل ہے، یعنی باقاعدہ ہمیں ثابت کرنا پڑتا ہے، دلائل دینے پڑتے ہیں، علماء خطابات کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ آقا علیہ السلام کے میلاد میں جب ہم آئیں تو کوئی پیغام لے کر جائیں کہ آقا علیہ السلام کا مقصد بعثت کیا تھا۔ حضور کو رب کائنات نے جو دنیا میں بھیجا تو انبیاء جو مقصد لے کر آئے تھے، بلکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو میلاد ہے نا حضور کا، اس کو فقط ایک رسم نہ سمجھا جائے۔ ہمارے ہاں اس کو ایک عمومی طور پر تصور یہ ہے کہ شاید یہ کسی ایک فرقے کی، ایک مسلک کی نمائندگی ہے، میلاد فقط بریلوی مکتبہ فکر کی پہچان ہے، ہمارے ہاں عموماً یہ تصور، اور اس کو بطور رسم آج امت کے ہاں تصور بنا دیا گیا، فقط یہ ایک رسم ہے، رواج ہے، ایک ایونٹ ہے جو سال کے بعد آتا ہے اور اس کو کچھ لوگ مناتے ہیں اپنے گھروں کو سجا کر، گلیاں سجا کر۔ نہیں، میلاد کا مقصد یہ نہیں ہے، یہ میلاد کا ظاہر ہے، یہ میلاد کا ظاہر ہے۔ یوں سمجھیں کہ میلاد کے دو پہلو، ایک میلاد کا ظاہر ہے اور ایک میلاد کا باطن ہے۔ میلاد کا ظاہر یہ ہے کہ گلیاں سجائی جائیں، کمکمے لگائے جائیں، محافلوں کا انعقاد کیا جائے، جلوس، جلسے، ریلیاں، یہ میلاد کا ظاہر ہے۔ یہ میلاد کی حد نہیں ہے کہ یہاں بس میلاد ختم ہو جاتا ہے۔ میلاد کا جہاں ایک ظاہر ہے وہاں میلاد کا ایک باطن بھی ہے، اور وہ جو میلاد کا باطن ہے
وہی دراصل مقصد میلاد ہے کہ حضور کیوں پیدا ہوئے۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں اکثر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کوئی رسم کے طور پر نہ لیا جائے، کسی ایک مسلک کی نمائندگی یا اس کی نشانی اور پہچان اس کو نہ بنایا جائے۔ میلاد کو پڑھا جائے کہ جب آقا کا میلاد ہوا تھا تو اس وقت دنیا کے حالات کیا تھے، بلکہ اس وقت کیا دیکھنا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک نور ہدایت سے دنیا کا ایک حصہ خالی تھا، لوگوں کو پیغام ہدایت مکمل طریقے سے پہنچا نہیں تھا۔ وہ جو کمی رہ گئی تھی، پیغام ہدایت جو جناب آدم سے چلا اور جناب عیسیٰ تک پہنچا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد اس پورے پیغام ہدایت کا تتمہ ہے، یہ تکمیل ہے اس نور ہدایت کی جو نور ہدایت جناب آدم سے چلا تھا۔ لوگوں کو خبر نہیں تھی کہ ان کا حقیقی رب کون ہے، لوگ بتوں کے آگے سجدے کیا کرتے تھے، لوگوں کو رشتوں کے تقدس کو نہیں پتا تھا، ماں باپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے لوگ غافل تھے، حرام اور حلال کی تمیز نہیں تھی، چھوٹے بڑے کے مقام اور مرتبے کے فرق سے لوگ غافل تھے، یعنی ہر طرف اندھیرے تھے، ظلمتیں تھیں، تاریکیاں تھیں، لوگ غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو پھر ایسے حالات میں جب رب کائنات نے نور ہدایت کو مکمل کرنا چاہا اور اپنے پیغام کو، پیغام ہدایت کو حتمی شکل دینا چاہی، تو پھر اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد فقط ایک رسم یا رواج نہیں ہے، یہ ایک انقلاب ہے۔ حضور کا میلاد ایک انقلاب ہے جس نے ساری کائنات کے حالات کو اور پوری کائنات کے نقشے کو بدل کے رکھ دیا۔ لوگ انسانیت سے آگاہ ہو گئے، واقف ہو گئے۔ تو میلاد کا باطن یہ ہے کہ مقصد میلاد کو لیا جائے، مقصد بعثت کو لیا جائے۔ اب یہ ایک الگ باب ہے، اس پر گفتگو ہو سکتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا کہ کیا ہدایت ہے اور کیا ظلمت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حق اور باطل میں فرق کر کے بتا دیا کہ یہ تمہارے چلنے کی راہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اور یہی میلاد کا باطن ہے۔ اور سامنے محتشم فرق کہاں پڑا اور فاصلے کہاں سے جدا ہو گئے؟ اب ایک طبقہ وہ بنا جو فقط میلاد کے ظاہر کو لے کر بیٹھا ہے، گلیاں سجا لیتا ہے، بازاروں کو سجا لیتا ہے، یہ ہم سب ہیں، یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے، گلیاں سجانا، بازار سجانا۔ لیکن نقصان یا کمی کہاں پر ہے؟ ہم نے فقط میلاد کے ظاہر کو لے لیا، سال کے بعد گلیاں سجا لی، بازار سجا لی، لیکن جو میلاد کا باطن ہے، میلاد کا پیغام ہے، نمازوں سے غافل ہیں، قرآن کے قریب نہیں جاتے، حلال اور حرام کا فرق ختم ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو آج میلاد کے منکر ہیں، وہ میلاد منانے والوں کو تانا دیتے ہیں کہ تم کس بات کا میلاد مناتے ہو؟ جس آقا کا میلاد منا رہے ہو کبھی اس کے پیغام کو دیکھا ہے؟ یہ نماز تو پڑھتے نہیں ہیں لیکن ہر سال میلاد مناتے ہیں، تو نقصان ہو رہا ہے۔ فقط ظاہر کو لے لیا جائے اور باطن کو چھوڑ دیا جائے۔ میلاد کا ظاہر گلیاں سجا لی، بازار سجا لیے، لوگوں میلاد کے باطن کو بھی دیکھو۔ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، آقا فرماتے میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہارے اخلاق کو بہتر بنا دوں۔ اب میلاد منانے والا اگر جھوٹ بولتا ہو، دھوکہ دیتا ہو، اگر دکاندار میلاد منا رہا ہے لیکن دکان پر بیٹھ کر سودا پورا نہ تولتا ہو، میلاد تو منا رہا ہے لیکن ماں باپ کا ادب نہ کرتا ہو، میلاد تو منا رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا، فراڈ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اس کا کردار اچھا نہیں ہے، تو سامنے محتشم اس کا مطلب ہے ہم میلاد کے فقط ظاہر کو لیے بیٹھے ہیں، جو میلاد کے اندر کا نور ہے، جو پیغام ہدایت ہے، ہم اس سے غافل ہیں، اس سے دور ہیں۔ تو میلاد کے باطن پر بھی عمل ہونا چاہیے۔ اب وہ لوگ، ایک طبقہ وہ ہے جو فقط عمل پر زور دیتا ہے، عمل پر زور دیتا ہے کہ بھی نماز پڑھو، قرآن پڑھو، میلاد میں کچھ نہیں رکھا ہے، وہ میلاد کے ظاہر کو چھوڑے بیٹھے۔ تو سامنے محتشم یہ بات یاد رکھیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے ظاہر کو چھوڑ دیتا ہے اور کہتے ہیں میلاد کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کہیں میلاد نہیں لکھا ہوا،
میلاد کیوں مناتے ہو، وہ میلاد کا قائل نہیں ہے، تو جو میلاد کے ظاہر سے دور ہو جاتا ہے تو گویا کہ اس کا تعلق قلبی جو حضور کے ساتھ ہونا چاہیے وہ تعلق اسے حاصل نہیں ہے۔ میلاد کا جو ظاہر ہے جو ہم کر رہے ہیں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی نوید دیتا ہے۔ میلاد وہی منائے گا کہ جس کے دل میں آقا کی محبت ہوگی، حضور کا عشق ہوگا، آقا کا پیار ہوگا، اگرچہ اس کے عمل میں کچھ کمزوری ہے۔ آج کئی میلاد منانے والے عمل میں کمزور ہیں لیکن میلاد منا رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو فقط عمل کی بات کرتے ہیں، میلاد کی بات نہیں کرتے۔ اب فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے سامنے محتشم کہ اگر کوئی شخص فقط میلاد منا رہا ہے تو گویا کہ وہ اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ کم از کم حضور کے ساتھ اس کو قلبی محبت ہے، قلبی لگاؤ ہے۔ اور اگر یہ محبت نہ رہے، فقط عمل رہ جائے، میلاد منانے والوں یہ صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضور کے میلاد کا فائدہ کیا ہے، ان جھنڈیوں کا فائدہ کیا ہے، لائٹنگ اور چراغاں کا فائدہ کیا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، کہ محبوب جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ کی طرف، یعنی آج اس ملک میں ہم دیکھیں، اس ملک کے اندر تو دو طبقے یا دو بیانیے، ایک بیانیہ یہ ہے کہ میں میلاد نہیں مانتا، اور ایک بیانیہ یہ ہے کہ میں میلاد کیوں نہ مناؤں کہ میلاد کے صدقے ہی رب کائنات نے سب کچھ مجھے عطا کیا ہے۔ یہ دو بیانیہ ہیں میلاد کی۔ اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں میں میلاد نہیں مانتا، ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ تیرے میلاد نہ ماننے سے، نہ منانے سے میلاد والے کا جاتا کچھ نہیں۔ تیرے میلاد نہ ماننے سے اور نہ منانے سے میلاد والے کا جاتا کچھ نہیں، کیونکہ خدا کی قسم میلاد والے آقا وہ ہیں، ہم میں سے کوئی میلاد منائے نہ منائے، رب کائنات خود اپنے مصطفیٰ کا میلاد منا رہا ہے، اور اپنے محبوب کے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر رہا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اب بلندی کی صورت کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا۔ جَعَلْتُكَ ذِكْرًا مِّن ذِكْرِي فَمَنْ ذَكَرَكَ ذَكَرَنِي، محبوب تیرے ذکر میں اور میرے ذکر میں اب فاصلہ ختم ہو گیا، فرق میں نے مٹا دیا، تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا۔ اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِيَ، محبوب اب جب جب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا تب تب وہاں وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا۔ اللہ یا رسول سامنے محتشم، بات یہ ہے کہ میلاد جو کہتے ہیں نا ہم نہیں مانتے نہ مناتے ہیں، بھائی تمہارے نہ ماننے اور نہ منانے سے میلاد والے کا جاتا کیسے؟ وہ تو وہ آقا ہیں، وہ تو وہ رب کے محبوب ہیں کہ رب کریم خود قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ ہاں جی، جس کا ذکر خود رب کائنات بلند کر رہا ہو اس کو بلا ہمارے ذکر کی کوئی حاجت رہ جاتی؟ اس لیے اس نقطہ پر، اس بات پر میں ایک پیغام دے دوں، جب کبھی حضور کی محفل میں آئیں تو یہ ذہن بنا کر مت آیا کریں کہ ہم ہوں گے تو حضور کا ذکر ہوگا، نہیں۔ حضور کا ذکر وہ ہے کہ ہم نہیں تھے، آقا کا ذکر تب بھی ہو رہا تھا، اور ہم نہیں ہوں گے، حضور کا ذکر تب بھی ہوگا، حضور کا ذکر تب بھی ہوگا۔ آقا کا ذکر ہم سے نہیں ہے، حضور کا ذکر ہم سے نہیں ہے، ہم نہیں تھے، حضور کا ذکر تب بھی تھا، اور ہم نہیں ہوں گے، حضور کا ذکر تب بھی ہوگا، کیونکہ حضور کے ذکر کا ذاکر خود خدا ہے۔ جب بھی آئیں یہ ذہن بنا کر آئیں کہ حضور کا ذکر ہم سے نہیں ہے، بلکہ ہمارا وجود حضور کے ذکر کے صدقے میں قائم ہے، کہ آقا پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم، مجھے جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ آقا سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر میں ہے سایہ تیرا۔ تو حضور کا ذکر ہم سے نہیں ہے، ہم حضور کے ذکر کی بدولت قائم ہیں۔ تو سامنے محتشم بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو یہ کہتا ہے نا کہ میں حضور کا ذکر نہیں مانتا، میلاد نہیں مانتا، بھائی تیرے نہ ماننے سے میلاد والے کا جاتا کچھ نہیں، لیکن یاد رکھ
اگر حضور نے کہہ دیا نا کہ میں تجھے نہیں مانتا تو تیرے نہ ماننے سے تو میلاد والے کا جاتا کچھ نہیں، لیکن اگر آقا نے کہہ دیا کہ میں اسے نہیں مانتا تو ان کے نہ ماننے سے تیرا بچتا کچھ نہیں، ان کے نہ ماننے سے تیرا بچتا کچھ نہیں۔ یہ ساری بہاریں حضور کے ذکر سے، آقا کے دم سے۔ اور سامعین محتشم، یہ جو بیانیاں ہیں کہ جی میں نہیں مانتا میلاد کو، رب نے قرآن میں کہا، اب سنیں وہ لوگ جو میلاد کا مذاق اڑاتے ہیں، معاذ اللہ، کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ قرآن پڑھو، قرآن کیا کہتا ہے؟ میلاد کے ظاہر کو چھوڑ، کہتے ہیں میلاد منانا ہے تو نماز پڑھو نا جی، قرآن پڑھو۔ یہ میلاد ہے، یہ گلیاں سجا لی، بازار سجا لی، نماز نہیں پڑھی تو اس میلاد کا کیا فائدہ؟ اگر میلاد کا تعلق عمل سے ہوتا تو صحیح بخاری میں جو یہ لکھا ہے کہ ابو لہب کو رب کائنات ہر پیر کے روز دودھ کا چشمہ عطا فرماتا ہے، مجھے بتائیں ابو لہب نے کتنی نمازیں پڑھی تھی، کتنے روزے رکھے تھے؟ وہ تو کافر تھا۔ لوگوں، میلاد کے ظاہر میں اتنا اثر ہے، خدا کی قسم، جب کوئی شخص میلاد مناتا ہے نا تو میلاد الگ سے ایک عمل ہے، میلاد کو کسی شے کے ساتھ مشروط نہ کیا جائے، میلاد الگ سے مستقل حکم خدا بندی ہے، یہ الگ سے ایک عمل ہے، اس کا ایک اپنا اجر ہے، اپنا ثواب ہے۔ تو جو بڑی بے نیازی سے کہتے ہیں ہم میلاد نہیں مانتے اور اس ظاہر کے تعلق کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس ظاہر کے تعلق کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، پڑھے سورہ نساء، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے محبوب، یہ جن کو اپنی عبادتوں پہ مان ہے، جن کو اپنے سجدوں پہ مان ہے، جن کو اپنے روزوں پر مان ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے آؤ اللہ کی بارگاہ میں، باگے باگے چلے آتے ہیں، دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں۔ محبوب میرے ذکر سے نہیں بھاگتے، میرے ذکر سے دور نہیں جاتے، اللہ اللہ کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ محبوب عبادتوں میں کوئی کمی نہیں، جب کہا جاتا ہے آؤ اللہ کی بارگاہ میں باگے باگے چلے آتے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے الی الرسول آؤ حضور کی بارگاہ میں۔ محبوب جب تیری بارگاہ میں بلایا جاتا ہے تو تجھ سے پیٹھ موڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو رب کائنات فرماتا ہے لوگوں سنو، وہ بندے جو فقط میرا ذکر تو کریں اور میرے مصطفیٰ کا ذکر نہ کریں، میری باتیں تو کریں، میرے مصطفیٰ کی باتیں نہ کریں، میری حمد تو پڑھیں، میرے مصطفیٰ کی نعتیں نہ پڑھیں، میرے در پر تو باگے باگے چلے آتے ہوں لیکن میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہ جاتے ہوں۔ تو رب کائنات فرماتا ہے لوگوں ان کے سجدوں سے دھوکہ نہ کھا جانا۔ رأیت المنافقین، لوگوں جو در خدا پر تو آتا ہے، در مصطفیٰ پر نہیں جاتا، جو ذکر خدا تو کرتا ہے لیکن ذکر مصطفیٰ نہیں کرتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو در مصطفیٰ چھوڑ کر در خدا پر جاتا ہے رأیت المنافقین، اللہ فرماتا ہے محبوب جو تجھے چھوڑ کر، تجھ سے رخ پھیر کر میری بارگاہ میں آئے گا، نہ اس کے سجدے قبول ہیں نہ اس کی عبادتیں قبول ہیں۔ رأیت المنافقین، محبوب ہم نے ایمان تو تیری محبت کا نام رکھا ہے، تیری محبت ہوگی تو ایمان ہوگا۔ سامعین محتشم، میلاد کا ظاہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ظاہر کے تعلق کو واضح کرتا ہے۔ میری گفتگو کا ابتدائیہ تھا لیکن اس کا اختتام بھی ساتھ ہی جڑا ہوا ہے، بس سمجھانا یہ چاہ رہا تھا، خدا کرے میں اپنا معافی ضمیر آپ کے سامنے سمجھا سکوں، ٹائم بھی میں زیادہ نہیں لینا چاہ رہا، سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ میلاد کا جو ظاہر ہے نا، ظاہر جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارے ایمان کی گواہی ہے، اور اس کو چھوڑ کر اگر عمل کیا جائے گا تو اس عمل کا فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ اسی عمل کا ہوگا کہ دل میں حضور کی محبت ہو اور پھر انسان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، پھر قرآن پڑھے تو پھر عبادتیں معراج پاتی ہیں اور اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو سامعین محتشم، یہ جو دو بیانیے ہیں نا کہ میں میلاد نہیں مانتا، تو میلاد نہ ماننے والے کو تو ہمارا پیغام ہے کہ تیرے نہ ماننے سے میلاد والے کا جاتا کچھ نہیں، لیکن اگر میلاد والے نے کہہ دیا کہ میں تجھے نہیں مانتا تو تیرے باس بچتا کچھ نہیں۔ اور دوسرا بیانیہ ہم کمزوروں کا ہے
ہیں جی، وہ جو عمل کے کمزور ہیں، خدا کرے ہم عمل کے بھی تگڑے ہو جائیں، تگڑے ہو جائیں۔ یہ جو کچھ لوگ میلاد سے دور ہو جاتے ہیں نا، یہ ہمارے عمل کو دیکھ کر دور ہو جاتے ہیں کہ یار یہ میلاد تو مناتے، نماز نہیں پڑھتے۔ جب ہم میلادی نمازی ہو جائیں گے، قرآن پڑھنے والے ہو جائیں گے، تو وہ لوگ جو میلاد نہیں مناتے، آپ دیکھیں گے وہ خود میلاد کے قریب آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو سامعین محتشم، دوسرا بیانیہ ہمارا ہے کہ ہم میلاد کیوں نہ منائیں، کہ یہ میلاد ہے تو کائنات ہے، میلاد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ نمازیں ملی تو حضور کے میلاد کا صدقہ، قرآن ملا تو حضور کے میلاد کا صدقہ۔ تو اس لیے سامعین محتشم، میلاد کے لیے بڑے دلائل دیے جاتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، میلاد یا محفل میلاد، جلوس میلاد، یہ حدیث صحیح کا محتاج نہیں ہے۔ میلاد حدیث صحیح کا محتاج نہیں ہے۔ اگر کوئی تحقیق سے میلاد ماننے والا ہوتا تو علماء کئی تحقیقات کر چکے۔ یہ بات مشاہدہ کی بات ہے کہ میلاد مصطفیٰ حدیث صحیح کا محتاج نہیں ہے، بلکہ قلب صحیح کا محتاج ہے، قلب صحیح کا محتاج ہے۔ میلاد دلیل کا محتاج نہیں ہے، دلائل تو علماء نے دے دیے۔ اگر فقط دلائل سے ہی میلاد کو دنیا میں نافذ کیا جا سکتا تو آج گلی گلی میلاد ہو رہا ہوتا۔ میلاد کا تعلق حدیث صحیح سے نہیں، میلاد کا تعلق قلب صحیح سے ہے، قلب صحیح سے۔ دل میں ایمان ہوگا، خود بخود میلاد کی محبت پیدا ہو جائے گا، اور اگر دل میں ایمان نہیں ہے تو پھر لاکھ کتابیں لکھ لیں، دلائل دے لیں، بات اثر کرنے والی نہیں ہے، کیونکہ ہدایت کسی کو تحقیقوں سے نصیب نہیں ہوتی، ہدایت اللہ کے چاہنے سے نصیب ہوتی ہے۔ اللہ جس کو ہدایت عطا کرنا چاہے وہ ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اور دوسری بات، میلاد کی قدر اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب دل میں میلاد والے آقا کی قدر پائی جاتی ہے۔ اور تیسری بات کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتائیں یہ اللہ کی نعمت ہے یا نعمت نہیں ہے؟ آپ بتائیں، آقا اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، لوگوں جب تمہیں نعمت عطا کروں تو ساری کائنات میں میری نعمت کا چرچا کیا کرو۔ تو نعمت کا چرچا پھر یہی ہے کہ گلی گلی، کوچا کوچا، بستی بستی حضور کا میلاد منایا جائے۔ اور سامعین محتشم، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ عمل ہے، یہ میری گفتگو کا آخری پیغام، آخری جملے، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جس نبی کو دیکھا جائے، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ قرآن کہتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنے سے 1000 سال پہلے تمام انبیاء کی روحوں کو اپنی بارگاہ میں جمع کیا، اور جمع کر کے ان سے وعدہ لیا کہ اے نبیوں، تمہیں نبوتیں، کتابیں، شریعتیں دے کر دنیا میں بھیجوں گا، تم اپنا اپنا کام اپنے دور میں کرنا، لیکن ایک وعدہ کر لو، اگر تمہارے میں سے کسی کے ہوتے ہوئے بھی میرا محبوب آ جائے تو اپنی شریعتیں چھوڑ کر میرے مصطفیٰ کتابیں ہو جانا۔ اس آیت کے تناظر میں جملہ مفسرین نے لکھا کہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ دنیا میں آ کر جہاں اپنی شریعت کی دعوت دیتے رہے، وہاں دنیا والوں کو حضور علیہ السلام کی آمد کا پیغام بھی دیتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر، یہ میری گفتگو کا آخری جملہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہر نبی آقا علیہ السلام کی آمد کا پیغام دیتا رہا۔ جناب آدم علیہ السلام حضور کی آمد کا پیغام دیتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آقا علیہ السلام کی ولادت کی خبریں دیتے رہے۔ سابقہ کتابوں میں حضور کا ذکر ہے، ترانوں میں حضور کا ذکر ہے، نمازوں میں حضور کا ذکر ہے، اذانوں میں حضور کا ذکر ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام کی ولادت سے قبل ہی ساری کائنات میں آقا علیہ السلام کا شہرہ تھا۔ سارے انبیاء دنیا میں آ کر آقا علیہ السلام کی خبریں دیتے رہے، آقا علیہ السلام کے آنے کا پتہ دیتے رہے کہ لوگوں ابھی ایک ایسے نبی نے بھی آنا ہے جو ہم سارے نبیوں کا سردار ہے۔ ہر نبی حضور کے انتظار میں رہا،
ہر رسول حضور کے انتظار میں رہا، فرشتے آقا کے منتظر رہے، شجر و حجر کائنات کی ہر شے آقا کے انتظار میں رہی۔ تو سامعین محتشم، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے قرآن یہ بتاتا ہے کہ سارے نبی آقا کا انتظار کرتے رہے، تو پھر کہنے دو کہ میلاد مصطفیٰ اس کائنات کی وہ حقیقت ہے کہ جب تک آقا پیدا نہ ہوئے تھے تو ساری کائنات میں انتظار مصطفیٰ تھا، اب جب آقا پیدا ہو گئے تو قیامت تک میلاد مصطفیٰ ہوتا رہے گا۔ اللہ سامعین محتشم، یہی آخری جملہ میلاد کی عظمت کے حوالے سے، جو کہ میلاد کا موسم ہے، ہر سو میلاد کی بہاریں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ تو میلاد اس کائنات کی وہ حقیقت ہے کہ جب تک حضور پیدا نہیں ہوئے تھے ہر سو حضور کا انتظار تھا، ہر طرف انتظار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اب جب آقا پیدا ہو گئے، آ گئے، تو قیامت تک میلاد مصطفیٰ ہوتا رہے گا۔ پہلے انتظار مصطفیٰ تھا، اب میلاد مصطفیٰ ہے۔ لیکن حق تبھی ادا ہوگا سامعین محتشم کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقصد میلاد کو پڑھا جائے اور اسی کو پڑھایا جائے، اسی کو سمجھا جائے، اسی کو اپنایا جائے۔ میلاد منانے والے جب عمل کی طرف آ جائیں گے اور میلادیوں کی مسجدیں جب نمازیوں سے بھر جائیں گی تو انشاءاللہ وہ جو لوگ میلاد نہیں مانتے، آپ دیکھیں گے وہ بھی جوک در جوک میلاد مصطفیٰ کی طرف آئیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی مختصر اور فانی زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محفل پاک کو قیامت کے دن ہم سب کے لیے بخشش کا اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔